بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 جنوری 2024 کی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے اہم خبر۔ پینشنرز کے لیے خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اہم ہدایات وہ آج آپ سے شیئر کریں گے، ان کی ڈیٹیل بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں۔ پینشنرز کے لیے 2024 کی کیا ہدایات ہیں، کس طرح سے پینشن آپ کو ملے گی، ڈائریکٹ پیمنٹ سسٹم کو کس طرح سے متعارف کرایا گیا ہے اور آپ کو اس کا کیا بینیفٹ ہوگا، کس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کریں گے۔ اور جو باہر رہ رہے ہیں سرکاری ملازمین ریٹائر ہونے کے بعد، ان کی پینشن ان کو کس طرح سے ملے گی، ان کی بائیو میٹرک کس طرح سے ہوگی اور بائیو میٹرک کب کب آپ نے کرانی ہے، اور خاص طور پہ جو فیملی پینشنرز ہیں ان کی بائیو میٹرک کا کیا سسٹم ہے اور کیا ریکوائرمنٹس ہیں، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پینشن پیمنٹ سسٹم کی، ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم کے تھرو کس طرح سے۔ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم آپ سے شیئر کریں گے، یہ 7-8 پوائنٹس ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ریموول آف ڈیفیکلٹیز فار پینشنرز ریسیونگ پینشن ان پاکستان بٹ لیونگ ابراڈ، یعنی آپ یہاں پہ سرکاری ملازم تھے، ریٹائر ہونے کے بعد آپ باہر شفٹ ہو گئے، فیملی باہر، بہت سارے لوگ ہیں جو کہ باہر شفٹ ہو گئے ہیں اور ہم سے یہ کویشچن بھی، سوالات بھی کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کی وضاحت کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے بائیو میٹرک ویریفیکیشن ایسے لوگوں کی کیسے ہوگی وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو پہلے چلتے ہیں پینشن پیمنٹ تھرو ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم، اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو بائیو میٹرک کرانا وہ ضروری ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور یہ امپلیمنٹ بھی ہو چکا ہے اور آپ کرا بھی رہے ہیں۔ اور یہ جو مارچ اور سپتمبر کا مہینہ ہے اس میں آپ کو کرانی ہوتی ہے، یعنی سپتمبر اور مارچ کا مہینہ کے اینڈ تک، آخری ڈیٹ تک آپ کو یہ جمع کرانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ایس او پیز ہیں، یہ نئے ایس او پیز ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فیملی پینشنرز ہیں، یعنی ان کیس آف فیملی پینشنرز، نان میرج جو ڈکلیریشن ہے وہ ریکوائرڈ ہوگی، وہ آپ کو سبمٹ کرانا ہوگی انڈر پیرا 4 اینڈ 9۔ تو اس کے لیے بھی ایس او پیز ہیں۔ اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ 2 مہینوں میں، یعنی اس کو بھی 2 مہینوں میں ہر سال آپ کو جمع کرانا ہوتا تھا، مارچ اور سپتمبر کے مہینے میں، لیکن نئے ایس او پیز کے تحت اب آپ کو ایسا نہیں کرنا، بلکہ صرف اور صرف ونس ان اے ایئر، یعنی ایک دفعہ آپ کو جمع کرانا ہوگا، اور وہ 30 سپتمبر سے پہلے، یعنی سپتمبر کی آخری ڈیٹ تک آپ اس کو سبمٹ کرا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر دوسری بات، امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو نان میرج ڈکلیریشن ہے یہ کس سے ہوگی، یہ ویڈو، ڈاٹر یا سسٹر آف دا پینشنر، ٹھیک ہے، یہ فیملی پینشنر کے کیس میں یہ ریکوائرڈ ہوگی۔ یہ کب تک ریکوائرڈ ہوگی، اس کی ایج 60 ایئرس ایس او پیز میں ہے، یعنی 60 سال کی عمر تک یہ جمع کرانی ہوگی۔ اگر ویڈو کی یا ڈاٹر لے رہی ہے یا سسٹر لے رہی ہے تو 60 سال کی عمر تک ان کو یہ نان میرج سرٹیفکیٹ ڈکلیئر کر کے اس کو سبمٹ کرانا ہوگا۔ اگر پینشنر فیلز ٹو سبمٹ اے لائف سرٹیفکیٹ، اب ہاں دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر لائف سرٹیفکیٹ اگر آپ نہیں دے پاتے، ٹھیک ہے، اور بائیو میٹرک جو ویریفیکیشن ہے وہ آپ مارچ اور سپتمبر، یا پینشنر جو ہے وہ اس اپنی جو پینشن ہے وہ ودڈرا نہیں کرتا 6 مہینوں کے اندر، تو ان تینوں کیسز کے اندر، یعنی لائف سرٹیفکیٹ نہیں دیا آپ نے بائیو میٹرک ویریفیکیشن آپ نے نہیں کرائی مارچ اور سپتمبر میں، اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 6 ماہ کے اندر اگر آپ نے ودڈرا نہیں کی اپنی پینشن، تو اس کیس میں آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے، دا اکاؤنٹ شیل بیکم ڈورمنٹ۔ اچھا، اب یہ ڈورمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بالکل ختم ہو گیا اور بس اس پہ پھر دوبارہ آپ اپلیکیشن دیں گے اور پروسیس سٹارٹ کریں گے اور وہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں بھی کافی دوستوں نے کویشچن کیے، وہ پریشان ہو گئے کہ اب پینشن نہیں ہوگی۔ نہیں، یہ آپ بینک میں ہی یہ ساری باقی جو ویریفیکیشنز ہیں یا جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر دیں گے تو آپ کے جو معاملات ہیں پینشن کے وہ دوبارہ اسی طرح سے بحال ہو جائیں گے، وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، لیکن خام خواہ کی یعنی مصیبت اور پریشانی آپ نے کیوں وہ لینی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جسٹ آپ اس کو یہ چیزیں مینٹین رکھیں، یہ تینوں پوائنٹس آپ ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ آپ نے بائیو میٹرک ویریفیکیشن بھی کرانی ہے 2 دفعہ سال کے اندر، اور لائف سرٹیفکیٹ بھی آپ نے سبمٹ کرانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی آپ نے ٹرانزیکشن ضرور کرنی ہے اپنے جو آپ کا پینشن کا اکاؤنٹ ہے اس سے، یا آپ نوٹیفیکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں، یا باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن بھی فائنانس ڈویژن کا بھی ہے اس معاملے میں۔ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر یہ آپ کی پینشن مینٹین ہوگی،
وہ بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے، اور بینک اکاؤنٹ کے اندر ہی آپ کی یہ پینشن آپ کو ملا کرے گی، یا پی ایل ایس اکاؤنٹ بھی آپ مینٹین کر سکتے ہیں، دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ پینشن اکاؤنٹ شیل یہ اہم پوائنٹ دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ کا جو پینشن اکاؤنٹ ہے شیل ناٹ بی دا جوائنٹ اکاؤنٹ، یعنی آپ کا فیملی اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے پینشن اکاؤنٹ میں، یعنی بچوں کے ساتھ یا میاں بیوی کا اکاؤنٹ یا اس طرح سے، یا کسی اور سلسلے میں بھی جوائنٹ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، بزنس کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے، تو وہ انڈیویجول اکاؤنٹ ہوگا، آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہوگا، وہ سیونگ اکاؤنٹ پی ایل ایس آپ کا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے یہ، اور لیکن اس میں دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ چیز آپ نے انشور کرنی ہے۔ تو ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے وہ پینشنر حضرات جو کہ پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، پاکستان میں سرو کیا، اس کے بعد باہر ان کی فیملیز شفٹ ہو گئی ہیں، بچے باہر شفٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر انہی کے ساتھ ہی فیملی بھی شفٹ ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کی پینشن تو ظاہری بات ہے بند نہیں ہوگی، وہ آپ کا رائٹ ہے تو آپ کو ملتی رہے گی، لیکن اب اس میں پرابلم پھر یہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے کافی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چونکہ اب یہ سارا سسٹم آن لائن ہو چکا ہے، تو پینشن لینے کے لیے پھر ظاہری بات ہے بینک اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے، تو اس میں پھر بینک اکاؤنٹس کے اندر پھر اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ لائف سرٹیفکیٹ بھی جمع کرانا ہوتا ہے، بائیو میٹرک بھی کرانی ہوتی ہے، تو ان دونوں پرابلمس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ آفس میمورینڈم ہے آپ کے سامنے، یہ بھی آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں، تو اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ اس سلسلے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا، جس کنٹری کے اندر آپ رہ رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ یو کے اندر شفٹ ہوئے ہیں، تو یو کے میں اب آپ کے وہاں پہ پاکستان جو مشن ہے وہاں پہ وہ تو ظاہری بات ہے وہاں پہ موجود ہوگا، یعنی پاکستان مشن منسٹری آف فارن افیئرس وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، تو آپ اس ایمبیسی میں جا کے، یعنی اپنی پاکستان کے ایمبیسی میں جا کے وہاں پہ ہوسٹ کنٹری کے میڈیکل پریکٹیشنر سے آپ نے ویریفیکیشن کرا لینی ہے، اپنی لائف سرٹیفکیٹ وہاں سے بنوا لینا ہے، اور اس کو جا کے آپ نے سبمٹ کرا دینا ہے ایمبیسی کے اندر، اور وہ پاکستانی ایمبیسی کیا کرے گی، اس کو فارورڈ کر دے گی یہاں پہ پاکستان میں، اور اس کے بعد یعنی جو چیف اکاؤنٹ آفیسرز ہیں اس کو فارورڈ کر دے گی موفا اسلام آباد میں، اور اس کے بعد پھر وہ فارورڈ ہو جائے گا آپ کا جو کنسرنڈ بینک ہے جہاں سے پینشن آپ کو ملتی ہے، تو وہاں چلا جائے گا، اور اس طرح سے نادرا کا جو سسٹم ہے وہ بھی اپڈیٹ ہو جائے گا، اور آپ کی جو پینشن ہے وہ کنٹینیو رہے گی، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا یہ اس کیس میں تھا کہ آپ ایک تو ہم نے آپ کو بتایا کہ لائف سرٹیفکیٹ کا بھی ایشو ہے اور بائیو میٹرک کا بھی۔ اب لائف سرٹیفکیٹ تو چلے آپ نے بنوا لیا وہاں سے، اور بائیو میٹرک آپ کس طرح سے کروائیں گے؟ تو بائیو میٹرک کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، سیم دونوں پروسیس سیم ہے، آپ یہ دونوں کام آپ کریں گے، آپ نے بس لائف سرٹیفکیٹ وہ جمع کروانا ہے، اور اتھارٹیز کو وہاں پہ ایمبیسی کے اندر، اور ایمبیسی جو ہے وہ اس کو فارورڈ کر دے گی، اور آپ کے دونوں پرابلمس جو ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گے۔ بائیو میٹرک کے لیے بھی وہی سیم آپ نے لائف سرٹیفکیٹ جمع کرا دینا ہے، اور باقی ویسے لائف سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کا پورا ہو جائے گا، وہیں سے کسی سے میڈیکل پریکٹیشنر سے جو کہ رجسٹرڈ ہو گورنمنٹ کا، اور باہر تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے مطلب اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ کافی ٹف ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، تو میڈیکل پریکٹیشنر سے ویریفائی کرا کے آپ نے اپنے پاکستان ایمبیسی میں جمع کرا دینا ہے، وہ پھر آپ متعلقہ جو وہ اکاؤنٹ آفس کو، چیف اکاؤنٹ آفس کو سب خود فارورڈ کر دیں گے، باقی چیزیں وہ خود ہی دیکھ لیں گے، آپ نے جسٹ یہ چیزیں اپنا جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے وہ بس جمع کروا دینا ہے ایمبیسی کے اندر۔ تو یہ بات تھی ساری جو فارن میں رہ رہے تھے۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ پنجاب کے اندر حکومت نے ابتدائی طور پہ جو ہے وہ 16 اضلاع کے اندر 16 ڈسٹرکس ان میں آن لائن پینشن سسٹم کا آغاز کر دیا ہے کہ اب آپ آن لائن ہی اپلائی کریں گے، اور ساری چیزیں جو ہے وہیں سے ہی آپ کی گو تھرو ہوں گی۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں محکمہ ایجوکیشن کے حوالے سے صرف فی الحال، تو یہ آن لائن کر دی گئی ہیں۔ ان میں جو ان میں جو ڈسٹرکٹ ہے وہ نارووال ہے، اٹک ہے، گجرانوالہ، حفظ آباد، فیصل آباد، جھنگ گجرات، راجل پور، رحیم یار خان بہاولپور، منڈی بہاؤدین، ملتان، ٹوبہ ٹیک سنگھ، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان لیا کے نام شامل ہے۔ اسی طرح راولپنڈی، چکوال، چنیوٹ، لودرا، خانیوال، اکاڑا، بکر، جہلم، میاں والی، بھاول نگر، بہاڑی پاکپتن، ساہیوال اور قصور کے اضلاع بھی ان کے اندر آئندہ 2 ماہ کے اندر آن لائن یہی سیم آن لائن پینشن سسٹم کا آغاز وہاں بھی کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین یہ تھی ویڈیو آپ کے سوالات کے جواب میں ہم نے بنائی، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔